ورحمۃ اللہ۔ 10 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں تو ان سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی گھر میں غریبی آتی ہے اور آدمی کتنا بھی کما لے برکت نہیں ہوتی۔ جب برکت نہیں ہوگی تو گھر میں غریبی ہی آئے گی۔ اور 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر گھر میں کریں گے تو ان سے گھر میں برکت واپس آ جاتی ہے، اور تھوڑا کماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تھوڑے میں پورے گھر کی برکت کو ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ 10 چیزیں جن سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہیں، پہلے ان کو سنیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ اب ہم گھروں میں نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں یا ہمارے نوجوان ساتھی گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نمبر 1، جس گھر میں جلدی جلدی جو بھی شخص نماز پڑھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھنا ہے، تو جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے بھی گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، کھڑے ہو کر کھانا کھانا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یعنی بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے، کھڑے ہو کر پانی پینا، یعنی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، نہ الٹے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، نہ بغیر بسم اللہ کے پانی پینا چاہیے۔ یعنی جب آدمی پانی پیے تو بیٹھ کر پانی پیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیے اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے۔ نمبر 4، چراغ کو پھونک مار کر منہ سے اس کو بجھانا، یعنی جب ہمارے گھروں میں لائٹ چلی جاتی ہے تو کینڈل وغیرہ موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں، تو اس موم بتی کو لائٹ کے آنے پر اس کو ہاتھ سے بجھائیں، پھونک مار کر یا منہ سے اس کو نہ بجھائیں۔ اور 5واں، دانتوں سے ناخن کاٹنا، یعنی دانتوں سے بہت سے لوگ ایسا ناخن کاٹتے رہتے ہیں، تو دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بھی گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آستین سے اور دامن وغیرہ سے منہ کو صاف کرنا، یعنی جب ہم نے وضو کی ہے تو جب وضو کر لیا تو آستین سے صاف نہیں کرنا، آستین سے صاف کر رہے ہیں یا کرتے کے پلو سے صاف کر رہے ہیں تو ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے الگ کوئی کپڑا رکھنا چاہیے، تو نہ آستین سے نہ دامن سے جو ہے منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 7، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ کھانا جب بھی کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں، اگر کھانا ہم ایسے کھائیں گے گندے ہاتھوں سے بغیر ہاتھ دھوئے تو بھی گھر کی جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، بغیر وضو کے قرآن پڑھنا۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے قرآن کو چھو رہے ہیں، تو اس سے بھی گھر کی جو ہے برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، دیر تک سوتے رہنا۔ جس گھر میں دیر تک سوتے رہتے ہیں، صبح فجر کے بعد سے سوتے رہتے ہیں، سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 10، رات کو برتنوں کو بغیر دھوئے رکھ دینا کہ صبح دھوئیں گے، یعنی رات کے جو برتن خراب ہو جائیں ان کو رات میں ہی دھو کر رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ان کو اب برتن کو صبح دھوئیں گے تو رات بھر جو برتن ہیں وہ بد دعا دیتے ہیں، یعنی برتن بھی جب دھلے ہوئے صاف رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب برتن کو ہم بغیر دھوئے پوری رات ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر پھر وہ ذکر نہیں کر سکتے، پھر وہ جو برتن ہیں وہ بد دعائیں دیتے ہیں، تو برتنوں کی بد دعائیں سے بچے۔ جو برتن ہیں برتن کو رات کو ہی دھو کر رکھیں، تو جس گھر میں رات کو بغیر دھوئے برتن پڑے رہتے ہیں صبح کو دھوتے ہیں تو وہ برتن بھی جو ہے وہ برتن بد دعا دیتے ہیں، تو ان کی برتنوں کی بد دعا کی وجہ سے گھر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور، الٹے سونا، یعنی جو آدمی جس گھر میں جو بھی کو الٹے سوتے ہیں تو الٹے سونے سے بھی جو ہے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ سب کو معلوم ہے، دائیں کروٹ سونا ہے، تو جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے سوئیں گے تو گھر میں برکت آئے گی۔ جب الٹے سوئیں گے، الٹے سونا شیطان کا طریقہ ہے، جب شیطان کے طریقے سے چلیں گے تو گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کو سنیں کہ جن سے گھروں کے اندر برکت آتی ہے، گھروں کے اندر مالداری آتی ہے، غریبی ختم ہوتی ہے، برکت واپس آ جاتی ہے۔ نمبر 1، گھر کے اندر روزانہ تلاوت کرنا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جب روزانہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کے اندر فرشتوں کو بھیجیں گے۔ جب فرشتے آئیں گے تو وہ فرشتے آپ کا رزق لے کر آئیں گے، اور جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں۔ جب رحمتوں کے فرشتے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آپ کا رزق لے کر آئیں گے۔ دوسرا، نماز پڑھنا، نماز پابندی سے پڑھنا، نماز پابندی سے پڑھنا۔ آج ہمارے گھروں کی جو برکت ہے وہ ہماری مائیں اور بہنوں کے ہاتھوں میں۔ جب ہماری مائیں بہنیں بغیر نماز کے کھانا پکائیں گی، بغیر نماز کے جو ہے سالن پکائیں گی تو گھر کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں وہ پابندی سے نماز پڑھیں، اس سے بھی گھر کے اندر برکت آئے گی۔ تیسرا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، ناشکری کبھی نہیں کرنا، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس گھر ہے، آج ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی کو سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا۔ چوتھے کیا ہے، جب بھی ہمارے چوکھٹ پر کوئی غریب مانگنے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، اس کو گالی نہیں دینا، اس کو بھگانا نہیں۔ جب ہمارے چوکھٹ پر اور ہمارے دروازے پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر وہاں سے واپس کرنا، بغیر کچھ دے اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کو خاموش کچھ بولنا نہیں، خاموشی سے بھجا دینا، یعنی غریبوں سے لڑنا اور غریبوں کو ڈانٹنا، ان کی مدد نہ کرنا، اس سے بھی گھر کے اندر برکت جو ہے آتی ہے، برکت نہیں آتی۔ اور غریبوں کی جب مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے ہمارے گھروں کے اندر برکت فرمائیں گے۔ پانچواں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں خاندان میں ہیں، ان تمام خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نمبر 6، رات کو روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر کے اندر تو فقر و فاقہ اور غریبی آ ہی نہیں سکتی۔ تو روزانہ رات کو جب سونے سے پہلے مغرب کے بعد سے، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ نمبر 7، صبح کو اٹھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا۔ جس گھر کے اندر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اور اس گھر کے پورے افراد جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں ان کے رزق کو پورا کرنا، تو صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ گھروں میں رہ رہے ہیں تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ نمبر 9، استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ جب گھروں کے اندر کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورت کو اور گھروں کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں میں برکت کو ایسا اتاریں گے جیسا کہ آسمان سے فرشتے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش آتی ہے، تو بارش کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر برکت فرمائیں گے، جس گھر کے اندر سب روزانہ جو روزانہ استغفار کی کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں اور استغفار جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اپنا عمل بناتے ہیں، معمول بناتے ہیں، تو ان کے گھر میں برکت آتی ہے۔ نمبر 10، گھر میں جب بھی داخل ہوں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں اور داہنے پیر سے داخل ہوں۔ جب بھی ہم گھر سے باہر گئے، اب گھر کے اندر آئے، جب گھر کے اندر آ رہے ہیں تو سلام کر اور دائیں پیر سے، جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں تو جب آتے ہیں دائیں پیر سے آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو گھر میں جب ہم جائیں تو گھر میں سلام کرنے اور داہنے پیر سے داخل ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر ضرور بالضرور برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔